السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اور تمام ناظرین کرام، میرا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ اگلا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو عربی تاریخ کے حساب سے آخری مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی شروعاتی 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ اسلام میں فضیلت اور اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے 10 دنوں کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ عربوں کے یہاں تو یہ چیز مشہور بھی ہے اور عرب حضرات اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں خوب عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ملکوں میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت اہمیت ہے، اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ملکوں میں زیادہ فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حاکم کیا کر رہے ہیں، مسلم حکمراں کیا کر رہے ہیں، کون حاکم کیا کر رہا ہے، کہاں غلطی مل جائے کہ بیٹھ کے وائرل کریں گے ہم بیٹھ کر کے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، عرب کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، لیکن دوسرے ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور حاکم کیا کر رہا ہے اس کے میں بہت زیادہ فکر ہے۔ اور پھر مشورہ بھی دیں گے، فلاں حاکم کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں مسلم حکمراں کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرتے تو ویسا ہو جاتا۔ پوری جو ہماری محنت ہے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی، وہ اسی بات پہ ہے، اور اپنے اوپر کوئی محنت نہیں ہے۔ کل تک جو لوگ داڑھی کاٹتے تھے وہ آج بھی کاٹ رہے ہیں، حالانکہ اس پر تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے داڑھی رکھ سکتے تھے اور رکھنا چاہیے، فرض جبکہ نہیں رکھیں گے، مگر فلاں حکومت کو بدلنا چاہیے، فلاں عرب ملک کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کے اندر پورے مائنڈ میں ہے، پورا آئیڈیا ہے کیا کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گھر والوں کیا کرنا چاہیے، کوئی فکر نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موسم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکے، سنوار سکے، ٹھیک کر سکے، اور یہ فضیلت اور اہمیت والے دنوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکے۔ تو آنے والے جو ذی الحجہ ہے مہینہ، اس کے شروعاتی جو 10 دن ہیں، اس کی فضیلت ہم بیان کریں گے، لیکن اس کی شروعات ہمیں توبہ استغفار سے کرنی چاہیے کہ اتنی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ثواب و کام تو کرنا، لیکن پہلے اپنے آپ کو سدھار تو لیں، توبہ تو کریں، اپنے کو ٹھیک تو کریں کہ وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو میرے ذمہ ہے یا میرے انڈر میں میری طاقت کی جو چیزیں ہیں اس کی تو اصلاح کریں۔ باقی جو حکمراں ہے، گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، جس کی سرکار وہ جانے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کوئی اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو وہ جو چاہے کر لے اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ عرب ممالک کے لوگ جو چاہے کر لے اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، ایسا بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ جو جیسا کرے گا اپنے اپنے عمل کا اس کو حساب اللہ کیا دینا پڑے گا، وہ برا کریں گے وہ سمجھیں گے، اچھا کریں گے اس کو ثواب ملے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر تو ہم فوکس کریں۔ تو ان 10 دنوں کی ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ تک صحیح سے نہیں ہے، اس پر ہم غور و فکر تک نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے عنوان رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو، علم ہو، اور ہم 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروعاتی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی شروعاتی 10 راتوں کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کی شروعاتی وہ 10 دن ہیں جس کے اندر عرفہ بھی پڑتا ہے، یوم عرفہ۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، معلوم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ
عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ پورے سال میں کوئی ایک ایسا دن بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہو، وہ کون سا دن ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن پہلے، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑا دن ہے. بلکہ اس کو عرفہ کے دن ٹھہرا جائے، حاجی ٹھہرے، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو حاجی سارا کام کر لے، عرفہ نہیں جائے گا میدان عرفات میں، اس کا حج نہیں ہوگا. تو بہت عظیم دن ہے عرفہ کا دن. یہ کب پڑتا ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کے اندر ہی یہ چیز ہے. اسی طرح یوم النحر، بقرعید کا پہلا دن 10 ذی الحجہ. تو یوم النحر کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قربانی کے 4 دن ہیں. ہمارے ملکوں میں 3 دن مشہور ہے، لیکن اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 دن ہے. پہلا دن ہے، اس کے بعد 3 دن ہے، ٹوٹل 4 دن ہے قربانی کی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کا دن یوم النحر ہے، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد 3 دن اور ہے. تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 4 دن ہوئے. لیکن سب سے افضل دن پہلا دن ہے قربانی کا، جس کو کہتے ہیں یوم النحر. تو بقرعید کے پہلے دن کو یوم النحر کہا گیا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ پورے سال میں سب سے افضل دن کون سا ہے، دن کے حساب سے بتائیے ایک دن، وہ کون سا دن ہے؟ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. عرفہ کا دن بہت افضل ہے، صحیح بات ہے، لیکن نمبر 1 پر نہیں ہے. نمبر 1 پر یوم النحر ہے، اور نمبر 2 پہ عرفہ کا دن ہے. اب کہیں بھائی کیا بات ہے، پہلی بار سن رہے ہیں بات. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے. بات ہو گئی ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کلیئر کر دیا. تو نبی کریم نے عرفہ کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن سب سے افضل کون سے دن ہے؟ یوم النحر، بقرعید کا پہلا دن 10 ذی الحجہ، یہ سب سے افضل دن ہے. تو یہ جو سب سے افضل دن، اگر ایک دن کی بات کریں پورے سال میں، تو یوم النحر بقرعید کا پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ. نمبر 2 پہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ. اور ہمارا جو اسلام مکمل ہوا وہ کب ہوا؟ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو. اور حج کے جو اکثر کام ملے کب ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کے دن. تو یہ سب وجوہات ہیں جس وجہ سے ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کو پورے سال کے سب سے افضل دن کہا گیا. تو اگر مہینے کی بات کریں تو سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر 10 دنوں کی بات کریں تو 10 دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن پورے سال میں یہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. اگر کوئی پوچھے کہ رمضان کا 10 دن افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن رمضان کے 10 دن سے بھی بہتر ہے. شروع کے 10 دن سے بھی اور بیچ کے 10 دن سے بھی. لیکن جو آخری کے 10 دن ہیں رمضان کے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ شروع کے یا بیچ کے رمضان کے 10 دن سے بھی زیادہ عظیم دن ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. اللہ اکبر. اور اس تعلق سے حدیث مشہور ہے، کئی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2438. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ، کہ سب سے بہتر جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسندیدہ اور محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. من هذه الايام یعنی ایام العشر، کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب پسندیدہ ہے اتنا زیادہ کسی اور دن میں نہیں ہے. یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس میں سے کچھ بھی لوٹ کر کے نہیں لایا، لوٹا نہیں. تو اگر کوئی مجاہد ہے تو اس کا عمل افضل ہوگا. لیکن صرف جہاد کیا اور واپس آ گیا صحیح سلامت ہے،
تو اس کے عمل سے بھی زیادہ محبوب عمل اس انسان کا ہے جو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں عمل کرتا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے حدیث صحیح ہے. تو ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کی عظمت، شان اور اہمیت کا اندازہ لگائیے. یہ علی الاطلاق ہے، یعنی پورے سال میں سب سے افضل 10 دن اگر کہا جائے تو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. یعنی جیسے یہ بقرعید کا چاند نظر آ جائے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا جو وقت وہ شروع ہو جاتا ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے ہی. یعنی بقرعید کا چاند نظر آ گیا اور وہ عظمت والا وقت، وہ اہمیت والا وقت اس کی شروعات ہو جاتی ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے ہی. اس کے لیے اور بھی حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے عظیم دن ہے وہ کون سی دن ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا حب الیہ من العمل فیہن، کہ اللہ کے نزدیک دوسرے اور ایام، دوسرے اور دن اتنے محبوب نہیں ہے اور نیک عمل اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کے اندر ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. صاف حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، کلیئر کٹ ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم لوگ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کرو 10 دنوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر خوب پڑھا کرو 10 دنوں میں. الحمدللہ 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 خوب کہا کرو ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ بہت اہمیت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر ہر عمل بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے، اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو پڑھا کرو. تو ان دلیلوں سے یہ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کی 10 راتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند محبوب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں میں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب. کوئی بھی کام کریں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہے، سنت پڑھتے ہیں، نویل پڑھیں، تہجد پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ محبوب ہے. ہر عمل، کوئی خاص نہیں کہ یہ کریں گے تو 100% ملے گا اور باقی نہیں. ہر نیک عمل، کوئی بھی نیک ہم کام کریں، اچھا کام کریں ان 10 دنوں کے اندر یا 10 راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ محبوب ہے. تو ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ان 10 دنوں میں چاہیے کہ اور بھی جو پابندی کریں. کیسے ہم رمضان میں پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز کی، جماعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، نفل کے ساتھ، تو ویسے ہی ہمیں ان 10 دنوں میں کرنی چاہیے. قرآن کی طرح ہم روزانہ کرتے ہیں، 10 دنوں میں اور بھی تلاوت کریں. جیسے ہم رمضان میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو 10 دنوں میں اسی طرح کریں رمضان کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ مقدار ہم بڑھا دیں، کوانٹٹی اور بھی زیادہ تلاوت کریں. ذکر و اذکار کریں کثرت سے، ذکر و اذکار بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اگر یہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو آپ، اس ذکر کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے، 10 غلام یعنی 10 آدمی اگر کوئی غلام ہو تو آزاد کر دے، کتنی بڑی بات ہے. کروڑوں روپے ہو جائیں گے اگر اس کو خریدا بیچا جائے تو. پلس اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی. نمبر 3 اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور نمبر 4 کہ پورا دن اس کو شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا، وہ انسان محفوظ ہو جائے گا. یعنی 4 فائدے ملیں گے صرف 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ذکر ہمیشہ پڑھنے کے لیے، پورے سال کے لیے ہے.
تو اگر ان 10 دنوں میں اگر کریں گے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے, اس کا ثواب اور بھی بڑھ جائے گا. اسی طرح ذکر و اذکار میں کہ یہ بھی بہت اہم اور فضیلت والا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ اگر آپ 100 مرتبہ سے پڑھ لیتے ہیں پورے دن میں کسی بھی وقت یا پورے رات میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سمندر, تالاب نہیں, نہر نہیں, سمندر کے جھاگ, اس کو کوئی وزن نہیں کر سکتا, گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. اتنی بھی اگر آپ نے گناہ کیے ہو زندگی میں, یہ صرف 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ذکر اذکار میں سے یہ بھی بہت اہم ہے, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث یہی ہے کہ زبان میں ہلکے ہیں, میزان میں ترازو بہت بھاری ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ محبوب ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی پورا سال پڑھنے والا ذکر ہے ہمیشہ, لیکن 10 دنوں ہمیں اور بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اور ثواب ملے. اس لیے 4 کلمات اللہ کو بہت پسندیدہ محبوب ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں. یہ بھی ہمیشہ پڑھنے والی ذکر و اذکار ہے, اس میں سے کوئی خاص نہیں ہے, ہمیشہ ہے. لیکن 10 دن چونکہ بہت فضیلت والا دن ہے اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں اجر و ثواب دے گا اگر ہم ان ذکر و اذکار کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. تو کوئی بھی نیک کام اگر ہم کرتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر, چاہے سب کا خیرات کریں, ہمیشہ کرنی چاہیے, لیکن 10 دنوں اور کیجئے. جس رمضان میں ہمارے جو ہاتھ اور کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ, سب کا خیرات کرتے, پر ہم 10 دنوں میں نہیں کرتے. عجیب بات ہے یہ. ان 10 دنوں کے اندر اپنے ہاتھ کو کھولیں, سب کا خیرات کریں, غریبوں میں دیں, کپڑا دیجئے, راشن دیجئے, پیسے دیجئے, جو کچھ آپ کو دینا ہے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اللہ کے نام بانٹتے رہے, دیتے رہیے. بہت ہی زیادہ جو ثواب ہے. تو ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر. ٹھیک, تو یہ بات ہوئی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. ٹھیک ہے, لیکن 4 کام ایسے ہیں جو بطور خاص قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 4 کام کرو. تو بطور خاص اسپیشل جو کام بتایا گیا ہے ان 10 دنوں کے کتنے ہیں؟ 4 ٹائپ کے ہیں. نمبر 1 حج اور عمرہ. ان 10 دنوں کے اندر انسان حج کرے, عمرہ کرے. تو عمرہ تو خیر کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کریں گے تو ثواب اور زیادہ ملے گا. اور حج کا تو صرف یہی سیزن ہے, سال میں ایک ہی بار حج ہوتا ہے. اور حج اور عمرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا انسان جاتا ہے تو یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے, اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح حج عمرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اور ان کی فقر و فاقہ کو, ان کی غریبی کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتا ہے اور سونا اور چاندی کے گندگی کو صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے. فقر و فاقہ کو اللہ, تندرستی کو اللہ مٹاتا ہے, اور گناہ کو اللہ ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی کی جو آگ ہوتی ہے, بھٹی کی آگ وہ لوہے کی گندگی کو زنگ کو صاف کر دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں, یعنی انسان سیدھے جنت میں جائے گا. تو حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یعنی مقبول حج, جس کا حج قبول ہو جائے. اور حج تب قبول ہوگا جب انسان توحید سنت پر ہو, مشرک نہ ہو, اور اس کا مال حلال ہو, حلال پیسے سے آپ نے حج کیا. اور نمبر 3 کہ سنت طریقے پر آپ نے حج کیا. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں حج قبول ہونے کے لیے. اگر یہ بات اگر ہے تو سیدھے جنت ہے. اللہ اکبر.